دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ اچھا، آپ کے ہاں مان لیجئے، ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے، گاؤں واپس آئے، اب لڑکی کا باپ روتا ہے، میری لڑکی تو عزت لٹ گئی، برباد ہو گیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا، چل اب شادی کر اس کے ساتھ۔ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کر اس کے ساتھ، اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے۔ وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو، اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی، کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے، کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے، موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر، ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں، شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری۔ ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے، ہم فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ، ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے، ہم وہاں موجود تھے، یہ آ گئی، ہم لے کے بھاگ گئے۔ اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں، مکھیا لوگ، سنو، اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار، قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا، نہیں، اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی، ہاں تو کیا ہوا، چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو۔ بھئی تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا، سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی، پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے کی، بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں، دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ صاف صریح دلیل ہے، اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے، لڑکی بھاگتی نہیں۔ سوال ہے صاحب میرا لڑکا، تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا، تو 18 سال تک پالتا رہا، پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا، وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی، زیور بھی لے کے چلی گئی۔ جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں، اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے، گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے، مکھیا کرتا ہے، سردار کرتا ہے، یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ جانے دیجیے۔ سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے ہی کے اوپر عائد ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے؟ کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا، آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی، لڑکا بھی نکلا،
بولا دونوں نکلے، ایک ہفتہ غائب رہے پھر آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے، کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے، سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے، اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے۔ آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں، انعام دلوا رہے ہیں۔ اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک، اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا، اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سن لو، اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، زرہ ہوتی ہے، جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیض کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا، وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے، اس لوہے پر لگ جائے، تیر آئے، کھنجر آئے، تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے، تو اس کو بولتے تھے زرہ۔ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ۔ حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی، حضرت علی اندر چلے گئے، زرہ باہر رکھی رہی، جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی۔ پانی ٹھیک ہے، چلو آج پی لیتا ہوں۔ وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے، اور سنیے 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے۔ آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے، اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے۔ حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں۔ چاہتے تو چیف منسٹر تھے، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا، اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں۔ اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا، لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی آیت کے پیش نظر کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟
کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زیرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو میری ہے، اب یہ زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس؟ کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو، اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں، ارے پیٹرول نہیں، ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ۔ مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ گاڑی پہ بیٹھی ہے، لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں۔ اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے۔ ڈرائیور لائسنس لے لو، گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے، گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو، چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں، پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں، منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں۔ اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، کچھ نہیں، چلو اللہ پہ بھروسہ۔ میرے بھائیوں، یہ بھروسے کی اور توکل کی انتہائی بے وقوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے، ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تم باہم مشورہ کر لو، آپس میں مشورہ کر لو، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو۔ مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہو، رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا گھر میں اپنے چچا کو، اپنے بابا کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، محلے کے معزز لوگوں کو سب کو بٹھا لو، پہلے مشورہ کر لو، ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ کوئی بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو، جب ارادہ کر لو، یعنی مشورہ کر لو، تدبیریں کر لو، انتظامات کر لو، اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر بیٹھو، جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ توکل دیکھ رہے ہیں، پیغام آیا ہے لڑکے کا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بیوی، میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا، کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہیں، ارے پتہ نہیں کیا، ارے اللہ پہ بھروسہ، ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا۔ اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے، بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو۔ وَشَاوِرْهُمْ
پہلے باہمی مشورہ کر لو، آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ، مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے، یہ لڑکا سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، فتوکل علی اللہ، تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل علی اللہ، بھروسہ رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کی مثال سامنے کی۔ جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے، ایک حدیث آئی ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہ اللہ کے رسول میں جنگلوں سے گزرتا ہوں، ہمارے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے، آگے پرخطر راستہ ہے، نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے، میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں؟ اطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں جنگل میں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ میں سونے جاتا ہوں، سونے جا رہا ہوں، بستر پہ لیٹنا چاہتا ہوں، جنگل میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میری اونٹنی ہے، اب توکل بھی کرنا ہے اللہ پر، اونٹنی کو اللہ کے بھروسے پر بھی چھوڑنا ہے، لیکن اس اونٹنی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں، اور اطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں، کھلا ہوا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ کر بھروسہ، اونٹنی کو چھوڑ کر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، مل جائے گی، سو کر اٹھو گے تو پتا چلا کہ غائب، یہ کون سا توکل ہے، یہ کون سا بھروسہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹنی کو باندھ دے، پہلے انتظام کر، پہلے تدبیر کر، پہلے اپنی اونٹنی کی حفاظت کے سارے انتظام فرما لے، اور اس کے بعد توکل، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے کہ نہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کی حفاظت فرمائے گا۔ بیٹھ گئے گاڑی پہ، چلو اللہ پہ بھروسہ، یہ سکھائیں گے آج ہمیں بڑے آرام سے۔ ارے بہار بنگال میں تو مولانا صاحب، ارے میں کہہ رہا ہوں جون کا مہینہ مت لو پروگرام، بارش، ارے میں اللہ پہ بھروسہ دے دیجئے مولانا صاحب، مئی خالی نہیں ہے آپ کا، جون ہی دے دیجئے، ارے بارش ہو سکتی، ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں ہوئے۔ تدبیر بھی تو دیکھو، جب آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں بارش ہے، بارش تو آج بھی ہو سکتی تھی، بارش تو کل بھی، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہے کنفرم ہے کہ جون میں اکثر ہوتی ہے اور جن دنوں میں آپ لے رہے ہیں وہ اکثر مہینہ بارش کا ہے، تو یا تو آپ کے پاس واٹر پروف پنڈال ہونا چاہیے، یا کوئی ہال ہونا چاہیے، یا کوئی بڑا آپ کے پاس گراؤنڈ ایسا ہو جس پر پانی نہ آئے، یہ سارے انتظامات نہیں، روڈ پہ کر رہے ہیں، 80,000 کا مجمع ہونا ہے، پنڈال آپ کے پاس واٹر پروف نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اور جون کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اور جب بارش ہو گئی تو کہنے روک دی تقریر، اپنے روم میں آ گیا، بولے آپ تقریر، بارش ہو رہی، بولے آپ نے ایسی ڈیٹ دی کہ جس میں اچھی معاملہ ہے۔ آپ توکل خود نہ کریں اللہ کی ذات پر، توکل کر رہے ہیں تو اس کا غلط معنی آپ لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے تمام باہمی معاملات میں آپس میں مشورہ کر لو، اور جب کسی کام کاج میں مصمم کر لو، کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی ذرا ایک دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت اور اس کے بعد میں پھر حدیث اور واقعات۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جب سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے واقعات، قرآن کی دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکال دے گا، راستہ نکال دے گا، نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور آگے والے جملے دیکھیے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے یہاں سے روزی مل جائے۔ اور آگے والا ٹکڑا،
وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ اس کے لیے حسب کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے، یعنی اس کے لیے اللہ ہی بس ہے، اللہ کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ مجھ پہ بھروسہ کرو، پہلے میرے بھائیوں ذرا دیکھیے گا تقوی اور توکل کی جیتی جاگتی ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب انسان آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرما۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹے دیکھو تمہارے نانا کا حکم ہے جب اللہ کے نام پر کوئی مانگے اور سوال کرے تو اس کو گھر سے خالی ہاتھ مت جانے دو۔ آئے میرے بیٹے اپنی ماں سے جا کر کہو، فاطمہ سے جا کر کہو کہ کچھ گھر میں ہو تو دے دے۔ حضرت فاطمہ نے جواب بھیجا کہ گھر میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ 6 درہم رکھے ہوئے۔ حضرت علی نے حسن سے کہا جاؤ ان 6 درہم کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت حسن جب 6 درہم لے کر آئے، ماں نے فاطمہ نے یہ بھی فرما دیا تھا ابو سے کہہ دینا، علی سے کہہ دینا ان 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، شام کو کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننا ہے، ہاں اور بھی بہت سے ضروری کام ہوا کرتے ہیں گھر میں، وہ تمام کام باقی ہے، اور ان 6 درہموں کے علاوہ گھر میں کچھ۔ حضرت حسن نے یہ 6 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، فرمایا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان 6 درہموں پر تمہاری ماں اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی اوپر تمہاری ماں کو، میرے بیٹے اپنی سے کہو اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اور ان 6 درہموں کو اٹھایا اور اسی غریب کو، اسی فقیر کو، مسکین کو وہ لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب حضرت علی کے سامنے پورا دن پڑا ہے، رات ہے، شام کا کھانا ہے، گھر میں اور بھی ضرورتیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، اے اللہ میں نے راہ میں دے دیا، میں نے نچھاور کر دیا، اب میں نہیں جانتا شام کو کھانا کہاں سے بنے گا، اے اللہ میں تو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، لا نہیں مجھے نہیں آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اب حضرت علی مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں، شام کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے، چلو کچھ محنت کریں، وہ نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ، اور حضرت علی اس اونٹ کی قیمت لگانے لگے، اس نے کہا اے علی نقد لیتے ہو، اگر نقد پیسہ دیتے ہو تو 120 درہم، اور اگر پیسہ 2-4 دن کے بعد دیتے ہو تو 140۔ اب بتائیے، حضرت علی نے کہا نقد تو میرے پاس دینے کو ہے نہیں، میں تو 4-5 دن کے بعد ہی تمہیں لوٹا پاؤں گا۔ اس نے 140 درہم میں وہ اونٹ بیچ دی، علی نے 100 درہم کا وہ اونٹ، 140 درہم میں وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور 5 دن کا اس سے ٹائم لے لیا، 5 دن کا ٹائم، 5 دن کا وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لے لیا کہ 5 دن کے بعد ہم آپ کی قیمت آپ کو دیں، اونٹ لے لیا اور 5 دن کا وقت دے دیا، وہ یہودی چلا گیا۔ اب حضرت علی اس اونٹ کو لے کر اونٹ کی منڈی میں، بازار میں آ جاتے ہیں اور اونٹ کو بیچنا شروع۔ اس اونٹ کی خوبصورتی اور اس کی صحت و تندرستی دیکھ کر ہر آدمی اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی نیلامی لگنے لگی، جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا یہ اونٹ لائے گا، 100 دینار، 100 درہم سے شروع ہوتا ہے، اور لگتے لگتے سب سے آخری بولی 200 درہم کی لگتی۔ حضرت علی نے اسی دن جو سب سے لاسٹ والی بولی تھی 200 درہم، 200 درہم میں اونٹ کو بیچ دیا، 200 درہم میں اونٹ فروخت کر دیا، اور 2 لے کر یہودی کے پاس۔ 5 دن کا وقت تھا تو پہلے ہم اور کام کر لیں، 5 دن کا ٹائم ہے، بعد میں یہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چلو جیسے ہی پیسہ ہمیں ملے گا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کے ہم قرض دار ہم دے دیں گے، اور ہم نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دے دیا، آپ کے پاس 10 ہی دن میں انتظام ہو گیا، چلو ابھی ہم اور مال لے لیتے ہیں، پھر یہ وہ ان کے ہاں نہیں تھا یہ سب سسٹم، آج ہی بکا تو 5 دن ہم کیوں انتظار کریں، ہم آج ہی کیوں نہیں اس کی قیمت دے دیں۔ حضرت علی اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو 140 درہم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا علی آپ نے تو 5 دن کا وعدہ لیا تھا، میں نے تو 5 دن ابھی ہونے بھی نہیں پائے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت لکھتی ہے حضرت علی نے اس کو 140 درہم دے دیے، اب بچے 60 درہم، 240 دے دیے، اب بچے 60 درہم۔ ان 60 درہموں کو لے کر حضرت علی جب گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے، فاطمہ نکل کے آئیں، اے علی میں یہاں ہوں، لیجئے 60 درہم۔ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت علی نے وہ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ حضرت علی کا وہ 60 درہم فاطمہ کو دینا
اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر عورت سمجھدار ہے اور گرہستی اچھی طرح چلاتی ہے تو شوہر اپنے دن بھر کی کمائی، مہینے بھر کی کمائی، سال بھر کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتا ہے، اور بیوی گھر کے مزاج کو جان کر اچھی طریقے سے گرہستی چلا سکتی ہے۔ جرجی صاحب یہ بیان مت کرو، اگر یہ بیان کر دیا تو آج ہی ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے کہیں گی دیکھا نہیں مولانا حضرت علی پوری کمائی فاطمہ کو دیتے تھے، تم تو فیئر اینڈ لولی کے لیے بھی نہیں، تم تو پاؤنڈز کے لیے بھی نہیں دیتے ہو، تم تو چوڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہو۔ آج ہی سوال ہونے لگیں گے۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ کو اعتماد ہے اور آپ کی بیوی اس سے آپ کو تجربہ ہے کہ وہ گھرستی کے چلانے میں بہت اچھی ہے اور وہ پیسہ برباد نہیں ہونے دیتی ہے، تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو دیجئے۔ حضرت علی نے جب 60 درہم حضرت فاطمہ کو دیے تو فاطمہ نے کہا تھا اے علی آپ تو 6 درہم لے کر نکلے تھے، یہ 60 کہاں سے آ گئے اتنی جلدی؟ فرمایا اے فاطمہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی جگہ سے۔ دیکھو اے فاطمہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا 6 درہم اللہ کی راہ میں ہم دیں گے اور 6 کے بدلے میں اللہ 60 ہمیں دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم 1 درہم میری راہ میں خرچ کرو گے ہم 10 درہم کا ثواب تمہیں دیں گے۔ اللہ نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا، یہ تو دنیا ہی میں مجھے مل گیا، 6 کا 10 گنا 60 اور ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ لیا گیا، ہمارے رجسٹر میں لکھ لیا گیا، آخرت میں وہ ثواب ہمارا باقی ہے۔ تو میری بیوی فاطمہ ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اور ہم نے محنت کی اور اللہ نے ہمیں یہ نتیجہ یہ دیا۔ اے فاطمہ تمہیں معلوم ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا تقوی اور توکل دونوں کو اس آیت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی جہاں ہوگا وہاں توکل ہوگا اور جہاں توکل ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ تقوی ہے توکل نہیں تو بیکار، توکل ہے تقوی نہیں تو بیکار۔ تقوی اور توکل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موبائل کے لیے سم کارڈ لازم ہے اور سم کے لیے موبائل لازم ہے۔ آپ کے پاس 50,000 روپے کا موبائل ہے اور اینڈرائڈ موبائل ہے، ایپل کا موبائل ہے، قیمت اس کی 50,000 ہے،